اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ عزت اور ذلت خدا دیتا ہے، باقی جو آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کسی کی جان نہیں بستی مجھ میں، ہر ایک کا درد سر ہوں میں۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ زندگی کے سفر میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے۔ اللہ اس پر مہربان ہے۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے میرے پیٹھ پیچھے کیا کہا، بلکہ مجھے یہ بتاؤ وہ تمہارے سامنے اتنے بے جھجک کیوں تھے جو آرام سے باتیں کہہ گئے۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں سے پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں اور باپ ہیں۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دیا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ مولانا رومی۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے اور میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اچھی عادات کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نیک کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور گھر کی برکت بھی ہوتے ہیں۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ آج الفاظ نہیں مل رہے صاحب، درد لکھا ہے محسوس کیجیے گا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ہم بھی جائیں گے ان گلیوں میں جن گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اس بے چین میں دنیا اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔
کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ایک ہاتھ ضرور تمہاری حفاظت کرے گا۔ الحمدللہ یہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ انسان کا لہجہ یہ بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ ماریں گے ہی، اور یہی ان کی فطرت ہے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام و خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ ضروری نہیں ہر تعلق پیار، محبت، عاشقی کا ہو، کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ہے، ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل سے قطع تعلق عاقل سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے۔ اور میرے اللہ نے میرے اس وقت کا ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آتی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرتا ہو نہ اس سے محبت کی جاتی ہو۔ دنیا حاصل کرنا برا کام نہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا برا کام ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتاتے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔